اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الملک۔ تبارک، تبارک کا معنی برکہ سے ہے، با کاف برکہ، اور جب یہ تا کے باب کے ساتھ آتا ہے یعنی شروع میں تا لگا ہوا ہوتا ہے تو تبارک بنتا ہے، اور اس کا معنی ہو جاتا ہے بہت بابرکت ذات یا برکتوں کا چشمہ، سر چشمہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے آتا ہے، تو اس کو کبھی بھی آپ لوگوں کے لیے استعمال نہیں کریں گے۔ جیسے آپ اکثر واٹس ایپ پہ اکثر جو ہے وہ اسٹیکرز اس طرح کے ہوتے ہیں، تبارکہ لکھا ہوا ہوتا ہے، اور کسی کو بارک اللہ فی کا کہنا چاہیے، یا بارک اللہ فی کی، یا پھر خالی بارک اللہ فیک یہ کہنا چاہیے۔ تبارکہ آپ کسی انسان کو نہیں کہہ سکتے، کیونکہ تبارکہ کا تعلق صرف اور صرف اللہ کی ذات کے ساتھ ہے، یعنی کہ آپ اس کو برکتوں کا سر چشمہ یا منبع یا اوریجن کہیں گے نا، تو وہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ برکت کا معنی ویسے جو ہے وہ ہوتا ہے کسی بھی چیز میں کثرت یا بھلائی، یعنی کہ ایک انسان کے پاس اگر فرض کریں 100 روپے ہیں تو وہ 100 روپے اس کے لیے کافی ہو جائیں، بلکہ اسے اس سے زیادہ فیض پہنچے، اور ایک انسان کے پاس وہی 100 روپے جو ہے وہ اس کی ورث 10 روپے کی ٹائپ ہو تو وہ برکت نہیں ہوگی۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو برکت کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کے اندر بھلائی کا زیادہ ہو جانا۔ کثرت کا معنی تو ہے، لیکن کثرت اس بھلائی کے اندر ہے، بھلائی کی کثرت، اس چیز کی کثرت نہیں ہے۔ اگر آپ کسی کو برکت کی دعا دیتے ہیں تو اس کا مطلب کہ اس چیز میں اس کے لیے بھلائی میں اضافہ ہو جائے اللہ کی طرف سے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، تبارکہ بہت بابرکت ہے، الذی وہ جو یا وہ ذات جو بیدیہ، یا دال یا یدا اس کا روٹ ورڈ ہے، بیدی ہی اسی کے ہاتھ میں، ہی کی ضمیر اللہ کی طرف لوٹ رہی ہے، یعنی اس الذی کی طرف لوٹ رہی ہے، بیدیہ اسی کے ہاتھ میں ہے، الملک بادشاہت، وہوا اور وہ، علی اوپر، کلی ہر شیء چیز کے، قدیر خوب قدرت رکھنے والا ہے، الذی وہ جس نے، خلق پیدا کیا، الموت موت کو، والحیات اور زندگی کو، لیبلوکم تاکہ وہ آزمائے تمہیں، لیبلوکم کا روٹ ورڈ ہے با لام واو، بلو یا با لام یا با لام واو ہی ہے اس کا روٹ ورڈ، اور اس کا معنی ہوتا ہے بلا۔ ہم کہتے ہیں نا کوئی بلا نازل ہو گئی یا بلا کا اصل معنی کیا ہے؟ آزمائش۔ ایکم کون تم میں سے، ایو جو ہے وہ استفہامیہ ہوتا ہے، جیسے من ای شیء خلقہ آتا ہے کہ کس چیز سے تو اسے پیدا کیا گیا ہے، تو ایکم کون تم میں سے، احسنُ زیادہ اچھا ہے، عملاً عمل میں، احسنُ جو ہے وہ اسم تفضیل کا صیغہ ہے۔ اسم تفضیل کیا ہوتا ہے؟ کمپیریٹیو ڈگری۔ جیسے کہ ہم کہتے ہیں کسی کو جب ہم کمپیریزن کرتے ہیں کہ ٹال، ٹالر، ٹالسٹ، تو ٹال اور ٹالر، جو ٹالر ہے نا یہ کمپیریٹیو ڈگری ہے، اور جو ٹالسٹ ہے وہ سپرلیٹیو ڈگری ہے۔ تو یہ کمپیریٹیو ڈگری کا جو صیغہ ہوتا ہے نا وہ حمزہ زبر اس طرح سے احسن، افعلوا کے وزن پہ آتا ہے، احسن، احمد، اور اسی قسم کے، اور اکبر، اصغر سب سے بڑا، اصغر سب سے چھوٹا، اس طرح سے آتا ہے۔ احسن زیادہ اچھا ہے، عملاً عمل میں، وہوا اور وہ، العزیز بہت زبردست ہے، الغفور بہت بخشنے والا ہے، الذی وہ جس نے، خلق پیدا کیا، سبع 7 سماوات آسمان، خلق پیدا کیے، سبع 7 سماوات آسمان، طباقاً اوپر تلے، طبقہ، طبقہ کا معنی ہوتا ہے درجے، لیولز، تو لیولز میں ہی آپ نے جو ہے اللہ تعالیٰ نے آسمان بنائے ہیں، اور جو ہمیں آسمان نظر آتا ہے اس آسمان کو آسمان دنیا کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ دنیا کا آسمان ہے، اس کے بعد اس میں دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، اور پھر اور مزید آسمان، اور یہ ہمیں واقعہ معراج سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ 7 آسمان ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر پانی ہے، اور اس کے بعد اللہ کا جنتیں ہیں، اس کے جنتوں کے لیولز ہیں، اور پھر اس کے بعد اللہ کا عرش ہے، اور پھر اللہ وہاں پر مستوی ہے۔ ما نہیں، ترا تم دیکھو گے، ترا جو ہے وہ را حمزہ یا اس کا روٹ ورڈ ہے، اور اختصار کی خاطر حمزہ اور یہ یا جو ہے نا، حمزہ جو ہے وہ تو را کی کھڑی زبر میں چلا گیا، اور یا جو ہے وہ ساکن ہو گیا اختصار، یعنی کہ یہ
گرامیٹیکل تھوڑا سا ہے. میں صرف آپ کو تھوڑی تھوڑی گرامر اس لیے بتاتی ہوں تاکہ آپ کا انٹرسٹ ڈیولپ ہو اور آپ گرامر سیکھنے کی کوشش کریں، کیونکہ گرامر سیکھنے سے ٹرانسلیشن کرنے میں بہت فائدہ ہوتا ہے. تو اس لیے اس کے لیے گھبرایا نہ کریں کہ ہمیں گرامر سمجھ نہیں آ رہی ہوتی ہے. اور اس طرح جو لوگ اسٹوڈنٹس میرے پاس ہیں گرامر کے اور جو ٹرانسلیشن بھی ساتھ ساتھ ہی کر رہے ہیں ان کے لیے فائدہ مند ہو جاتا ہے. اور اگر آپ لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا تو آپ اس کو اسکپ کر دیں، آپ صرف لفظی ترجمے کے اوپر فوکس کریں. ٹھیک ہے. ماں نہیں ترا تم دیکھو گے فی خلقی تخلیق میں الرحمانی رحمان کی من تفاوت کوئی خلل. تفاوت جو ہے اس کا روٹ ورڈ تفاوت کا معنی ہوتا ہے فا واو تا. فا واو تا کا مطلب ہوتا ہے دو چیزوں کا آپس میں مختلف ہونا، اور اس سے جو ہے وہ پھر لفظی ترجمہ اس طرح نکالا گیا کہ کوئی خلل. ٹھیک ہے. فا واو تے جو ہے فوت ہونا بھی اسی سے ہوتا ہے، اسی ورڈ سے ہے جو فوت ہو جانا. آپ کی انسان کے پاس سے کوئی چیز فوت ہو جائے تو اس کا مطلب کوئی انسان فوت ہو جائے تو وہ اس سے دور ہو جاتا ہے. اسی طرح نماز کے بارے میں آتا ہے نا کہ نماز عصر کسی کی فوت ہو گئی تو گویا ایسا ہے کہ جیسے اس کا مال اسباب اور اس کا گھر بار اولاد سب لٹ گیا، تو یعنی کہ سب دور چلا گیا. فوت ہو جانا، نماز فوت ہو جانا مطلب نماز قضا ہو جانا، اس سے دور ہو جانا، اس کا وقت نکل جانا. اسی طرح یہاں پر جب یہ تا لگا کے آتا ہے تو اس کا معنی فرق ہو جاتا ہے، ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے. جیسے برکت کا معنی میں نے آپ کو تبارکہ کر کے بتایا، اسی طرح اس کا معنی ہے تفاوت کا. جب تا لگ جاتی ہے تو اس کا معنی بدل جاتا ہے دو چیزوں کا آپس میں ڈیفرنٹ ہونا. تو جب یعنی کہ اس میں مراد اس سے یہ ہے کہ اللہ کی تخلیق میں جیسے ایک آسمان اپنے وصف میں فرق ہے، زمین اپنے وصف میں فرق ہے، اللہ کی ہر چیز جو ہے وہ فرق ہے، اسی اس کا وصف فرق ہے. اور فرق کے حساب سے یہاں پر یہ کہ اس میں جو فرق ہے تو وہ آپس میں بھی ایک دوسرے سے فرق ہے، اور دوسرا یہ کہ ان کے اپنے ہونے میں بھی کوئی مطلب اس میں کوئی گیپ نہیں ہے. اس طرح آپ سمجھ لیں اس کو. تو یہاں پر اس لیے مراد اس کی کوئی خلل جو ہے وہ اردو میں لکھا ہوا ہے کہ کوئی خلل ترجمہ لکھ دیا گیا ہے. دیکھیں عربی زبان جو ہے نا اس میں اپنی بہت وسعت ہے. جب آپ عربی زبان سیکھتے ہیں نا، جب اس کی گرامر میں تھوڑا سا سیکھ رہے ہوتے ہیں اور اس کے ترجمے کو اچھی طرح سے سیکھتے ہیں، وہ بہت ڈیفرنٹ ہوتا ہے اس حوالے سے کہ آپ صرف لفظی ترجمہ یا آپ صرف ترجمہ پڑھ رہے ہوتے ہیں. جو ریڈنگ ہوتی ہے اس سے بہت مختلف ہوتی ہے یہ بات. اچھا. من تفاوت کوئی خلل. فرجعی یہ را جیم یا را جیم رجع سے ہے. رجع رجوع کرنا، لوٹنا، یہ سارا اس کے معنی ہے. رجوع نہیں، وہ الگ چیز ہے. رجوع کرنا. فرجعی پھر لوٹاؤ. البصرا بصرا آپ کو پتہ ہے نگاہ کو. حل کیا، حل استفہامیہ ورڈ ہے کیا. ترا تم دیکھتے ہو. من فطور کوئی شگاف. اب دیکھیں یہاں پر اوپر جو ترا ہے اس میں میننگ آ رہا ہے تم دیکھو گے، اور نیچے جو ترا آ رہا ہے اس میں تم دیکھتے ہو معنی کیا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ استفہامیہ آ رہا ہے نا. اگر آپ کہیں گے کیا تم دیکھو گے کوئی شگاف تو جملہ صحیح نہیں بن رہا نا. تو کچھ معنی ہمیں اپنی زبان کے حساب سے چینج کرنے پڑتے ہیں. ایگزیکٹ ورڈ ٹو ورڈ ہم نہیں کر پاتے بہت ساری چیزوں کے معنی، کیونکہ دو الگ الگ زبانوں کے ہم جب کرتے ہیں تو ہم اپنے حساب سے کرتے ہیں ترجمہ. تو حل کیا ترا تم دیکھتے ہو. من فطور کوئی شگاف. کوئی فطرہ فطرہ کا معنی ہوتا ہے پھاڑنا. جیسے فاطر السماواتی اللہ پھاڑنے والا ہے آسمان اور زمین کو. فاطر السماواتی والارض اللہ نے جو ہے وہ ان کو الگ الگ کر کے بنایا ہے. یہ سب جڑے ہوئے تھے آپس میں، ان کو سب کو الگ کر کے بنایا ہے پھاڑ کے. اور اسی طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ صبح جو ہے وہ صبح رات کی چادر میں سے پھاڑ کے بناتا ہے. یہ ایک آیت کا مفہوم ہے. تو فطرہ کا معنی ہوتا ہے شگاف یا پھٹنا. تو ثم پھر ارجعی تم لوٹاؤ. پھر ثم پھر ارجعی لوٹاؤ. البصر نگاہ کو. کرتعین بار بار. کرہ کا معنی ہوتا ہے ایک مرتبہ، اور کرتعین دو مرتبہ ہو گیا. تو یعنی دو دفعہ لوٹاؤ، یا پھر استعارہ لیا گیا ہے کہ بار بار دیکھو، پھر دیکھو، پھر دیکھو، اس طرح سے ہے. ینقلب. ینقلب کا روٹ ورڈ قاف لام با قلبہ سے ہے، اور قلب کا معنی ویسے دل ہوتا ہے، لیکن جب یہ اس طرح سے ینقلب کر کے آتا ہے
تو اس کا معنی ہوتا ہے پلٹنا یا منہ پھیر کے پورا اپنے آپ کو پورا کا پورا پلٹ جانا. تو وہ لوٹ آئے گی الیکا طرف تیرے، البصرو نگاہ، خاسئن کا روٹ ورڈ ہے خاسین حمزہ، اور اس کا معنی ہوتا ہے تھک جانا یا بالکل نچلے درجے پر آ جانا یا ذلیل ہو جانا. اچھا، اردو زبان میں جو ذلیل کا لفظ ہے اس میں اور عربی زبان کا جو ذلیل کا ورڈ ہے ان میں تھوڑا سا معنی کا فرق ہے. ہماری جو اردو زبان ہے اس میں جب ہم ذلیل بولتے ہیں کسی کو تو اس کا معنی اس میں جو ہے وہ کمین کا لفظ بھی آ جاتا ہے، یعنی کہ اس کے اندر کمین کا جو صیغہ ہے وہ بھی ہم شامل کرتے ہیں. لیکن عربی زبان میں جو ذلیل کا ورڈ ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے تھکنے کے اور سب سے نیچے ہونے کے، درجے میں سب سے نیچے چلے جانے کے. یعنی کہ ہم نے پڑھا نا اولئک فی الاذلین، سب سے نچلے درجے کے ہوں گے. تو اسی طرح یہاں پر بھی یعنی کہ یہ تھک کے نیچے ہو جائے گی. آپ دیکھیں کسی چیز کو آپ بہت دیر تک دیکھتے رہیں، لائٹس کو فرض کریں آپ ایک بلب کو دیکھتے رہیں، تھوڑی دیر کے بعد آپ اپنی پلکیں جو ہیں وہ بند کر لیں گے، نیچے ہو جائے گی آپ کی نظر، آپ اسے دیکھ نہیں پائیں گے. آپ سورج کو دیکھتے رہیں تو آپ نہیں دیکھ پائیں گے بہت دیر. آپ آسمان کو ہی بہت دیر تک دیکھتے رہیں اور بس اس کی وسعت کو دیکھتے رہیں، آپ دیکھیں گے آپ کا سر چکرانے لگ جائے گا. آپ خود ہی جو ہے وہ اپنی نگاہ نیچے کر لیں گے، کیونکہ آپ اس کے اندر کوئی چیز ایسی نہ پائیں گے کہ جسے آپ کہیں کہ یہ کوئی اس کے اندر کوئی نقص ہے. وہ اور وہ حسیرن تھکی ہوئی ہوگی. دونوں کے معنی حاسین را، حسرا کا معنی بھی تھکا ہوا ہونا، خاسئن کا معنی بھی اسی طرح کے معنی میں ہے، نیچے ہو جانا. وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، زینا کا لفظ زا یا نون سے ہے اور اس کا معنی مزین بھی اسی سے ہے. مزین کیا ہم نے یا آرائش کیا ہم نے، السماء آسمان، دنیا کو، آسمان دنیا جو میں نے بولا تھا، آسمان دنیا کو، مصابیح کا روٹ ورڈ ہے صاد باہا، صباح کا معنی ہوتا ہے روشنی کرنے والی کوئی چیز، جیسے صبح بھی اسی لفظ سے ہوتا ہے. تو چراغوں کو، یعنی ایسے چراغوں کو ایسے مزین کیا، اور یہاں مراد کیا ہے؟ ستارے. وَجَعَلْنَاهَا جین عین لام جعلا، بنایا ہم نے انہیں، رجومن کیا ہے؟ را جیم میم رجم سے ہے. رجم کا معنی ہوتا ہے پتھر مارنا یا کوئی چیز کو مارنا، رجم. جیسے آپ دیکھتے ہیں ایک وہ ہے نا رجم کی سزا، زنا کی سزا، جو شادی شدہ مرد یا عورت میں سے کوئی زنا کرے تو اس کی جو سزا ہے وہ رجم ہے. رجم کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اس کو پتھر مار کے، اسٹون ٹو ڈیتھ بیسیکلی، یعنی اتنا پتھر مارو کہ وہ پتھر مارنے سے مر جائے، تو رجم ہوتا ہے اس کو. اور رجم اسی سے یہ ورڈ جو ہے یہاں پر مارنے کی چیز، رجم. للشیاطین شیطانوں کے لیے، اب یہاں شیطان کی شیاطین جو ہے وہ جمع کا صیغہ آ رہا ہے. وَأَعْتَدْنَا اور تیار کر رکھا ہے ہم نے، لہم ان کے لیے، عذاب السعیر بھڑکتی آگ کا عذاب جو ہے وہ ہم نے تیار کر رکھا ہے. وَلِلَّذِينَ اور ان کے لیے جنہوں نے کفر کیا، بِرَبِّهِمْ ساتھ اپنے رب کے، عذاب ہے جہنم کا، وَبِئْسَ اور کتنا برا ہے، المصیر ٹھکانہ. اذا جب، القوا وہ ڈالے جائیں گے، لام قاف یا لقی جو ہے اس کا روٹ ورڈ ہے، اور لقی کا معنی ہوتا ہے ملاقات کرنا. تو یہاں پر یعنی کہ یہ جب ملائے جائیں گے تو اس کو ہم نے جو اردو کا ترجمہ جو اس میں لکھا ہوا ہے وہ اپنی لینگویج کے حساب سے ہے کہ اس میں ڈالے جائیں گے. صحیح. فیہا اس میں، سمعوا وہ سنیں گے، سین میم عین سمع، نہیں اس کی تھوڑی کریکشن کر لیں، لام قاف یا لقی کا روٹ ورڈ تو یہی ہے، اور لقی کا معنی ملاقات کرنا ہوتا ہے جو ہم نے پیچھے سورۃ بقرہ میں بھی پڑھا تھا، لقاءً ویسے بھی پڑھتے ہیں ہم، ملاقات کرتے ہیں. تو وہ جب ہم نے پیچھے صورتوں میں بھی میرا خیال ہے لفظ پڑھا ہے. لیکن جب یہ اس طرح سے آتا ہے القوا یا القاءً، القاء کر کے یہ لفظ آتا ہے حمزہ کے ساتھ، تو اس کا معنی ہو جاتا ہے کسی چیز کو ڈالنا. جیسے موسیٰ علیہ السلام کو کہا گیا تھا کہ اپنا عصا جو ہے وہ ڈال دو، القاء کا لفظ وہاں پر آتا ہے، تو اپنا عصا نیچے ڈالو، تو وہ پھر کیا ہوا تھا؟ سانپ بن گیا تھا. تو یہاں پر بھی القوا کا معنی یہاں پر ڈالنا ہی ہے. ٹھیک ہے. فیہا اس میں، سمعوا وہ سنیں گے، سین میم عین سمع سماعت سے، لہا اس کو، کس کو؟
جہنم کی طرف اس کا اشارہ ہے، اور آپ دیکھیں جہنم جو ہے وہ مؤنث کنسیڈر کی جاتی ہے، تو ہا کی ضمیر جو ہے وہ مؤنث آ رہی ہے۔ شہیقاً، شین ہا قاف شہقہ کا معنی ہوتا ہے بہت زور کی دھاڑ یا آواز، جیسے گدھے کی آواز شہقہ، تو وہ دھاڑے گی اتنی زور سے اور ناپسندیدہ آواز کی طرح۔ وہیا، اور وہ، وہیا، اور ہیا وہ، کون؟ جہنم۔ تفور، تا فا را، سوری اس کا روٹ ورڈ ہے فا واو را، فور سے ہے، فور سے فوارہ بھی اسی سے ہوتا ہے۔ فوارہ کیا ہوتا ہے؟ نیچے سے ابلتا ہے نا، ایسے فوارہ۔ اسی طرح وہ جوش کھا رہی ہوگی کا مطلب کیا ہے؟ جب آپ کا سالن جوش کھاتا ہے تو نیچے سے ابلتا ہے نا، تو یہی سے وہ دیا گیا ہے کہ وہ دھاڑ بھی رہی ہوگی، یعنی اس کا خواہ شور بھی ہوگا اس آگ کا، اور اس آگ میں نیچے سے ابل بھی رہی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ تکادو، قریب ہے، کادا یکودو، کودن کا معنی ہے کسی چیز کا اختیار رکھنا لیکن کرنا نہیں، یعنی کسی چیز کے قریب ہونا کام کے لیکن کرنا نہیں۔ تمیزو، کہ وہ پھٹ جائے۔ میم یا زا اس کا روٹ ورڈ ہے، اور یہ لفظ جو اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو دوسری چیز سے الگ کرنا، جیسے ہم قرآن مجید میں اور جگہ دیکھتے ہیں کہ لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، تو یہاں پر جو لیمیزا کا لفظ آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ الگ کر لے ناپاک کو پاک سے، تو یہ یہاں پر تو الگ کرنا کا معنی یہاں پر ہم نے لیا پھٹ جانا، یعنی کہ جب یہ جہنم کے لیے آ رہا ہے تو وہ الگ الگ ہو جائے گی، تو الگ کب ہوتا ہے انسان کا؟ کوئی چیز الگ کب ہوتی ہے؟ جب پھٹتی ہے، تو قریب ہے کہ وہ پھٹ جائے۔ من الغیظ، غصے سے، غین یہ جو غصے کا ورڈ ہے، غیظ غضب جو ہم بولتے ہیں، تو اردو میں بھی ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں۔ آگے، کلما، جب بھی، القیا، ڈالی جائے گی، فیہا، اس میں، فوجن، کوئی جماعت، فوجن یعنی کہ ایک بڑی فوج ہم کہیں گے، یعنی کہ ایک بڑی جماعت، سألہم، سین حمزہ لام، سألہ کا معنی سوال کرنا، پوچھیں گے ان سے، خزنتہا، نگران ان کے، خزائن جو خزانچی ہیں یا خزان سب بولتے ہیں نا ہم، خزانہ، یہ ان سے پوچھیں گے کہ علم، کیا نہیں، یاتکم، عطا، یاتی، آیا تمہارے پاس، نذیر، کوئی ڈرانے والا، قالو، وہ کہیں گے، بلا، کیوں نہیں، قد تحقیق، جاءنا، آیا ہمارے پاس، نذیر، ڈرانے والا، فکذبنا، تو جھٹلا دیا ہم نے، وقلنا، اور کہا ہم نے، ما نہیں، نزلا، نازل کی، اللہ نے، من شیء، کوئی چیز، ان نہیں، انتم تم، الا مگر، فی ضلال، گمراہی میں، کبیر، بہت بڑی۔ یہ اپنا پورا قول نقل کریں گے کہ ہم نے یہ کہہ دیا تھا، ہم نے کیا کہہ دیا تھا کہ اللہ نے کوئی چیز ایسی نازل نہیں کی اور تم سب غلط بول رہے ہو، اور تم جو اصلاح ہماری کرنے والے ہو یا جو ڈرانے والے ہو وہ جھوٹے ہو، تم خود ہی گمراہی میں ہو۔ وقالو، اور وہ کہیں گے، اور پھر جب وہ وہاں پر یہ اپنا قول نقل کریں گے تو پھر اس کے بعد ہی کہیں گے کہ لو، اگر، کننا، ہوتے ہم، کن اور نا، ہوتے ہم، نسمعو، ہم سنتے، نون کا جو نسمعو کا نون ہے وہ ہم کے لیے ہے، سمع اور سین میم عین، ہم سنتے، او یا نعقلو، ہم عقل رکھتے یا ہم سمجھتے، ما، نا، کننا، ہوتے ہم، فی اصحابی، ساتھیوں میں، السعیری، بھڑکتی آگ کے، سین عین را، سعارہ جو ہے وہ بھڑکنے کے لیے آتا ہے، یعنی بہت زیادہ بھڑکنے والی آگ۔ فاعترفوا، پھر وہ اعتراف کریں گے، عین را فا، عرفا، اعتراف، اس کا روٹ ورڈ عین را فا ہے اور بیچ میں تا جو ہے وہ ایکسٹرا باپ کی ہے، تو وہ اعتراف کر لیں گے، بذنبہم، اپنے گناہ کا، ذا نون با، ذنب جو ہے ذا نون با، ذنبا اس کا روٹ ورڈ ہے، اور کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ نون کے فوراً بعد جب با جاتا ہے تو پھر ہم نون کو میم میں بدل دیتے ہیں، اس وجہ سے یہاں پر اقلاب کی وجہ سے میم رکھا ہوا ہے، یہ روٹ ورڈ کا نہیں ہے۔ فسحقاً، تو دوری ہے یا لعنت ہے، سین ہا قاف سحقہ، لاصحابی، ساتھیوں کے لیے، السعیر، بھڑکتی آگ کے، ان الذین، بے شک وہ جو، یخشون، ڈرتے ہیں، خاشین یا خشیت رکھتے ہیں، خشا
جب ربہم اپنے رب سے بالغیب غائبانہ، لہم ان کے لیے مغفرتن مغفرت ہے، واجر اور اجر ہے کبیر بہت بڑا، واسروا اور چھپاؤ قولکم بات اپنی، سین را سرارا اس کا روٹ ورڈ ہے، اور قولکم اپنی بات کو، او یا اجہرو یا ظاہر کرو، جیم ہا را جہرا، آپ نے سری اور جہری نماز کا لفظ اگر سنا ہو تو اس سے آپ یاد کر سکتے ہیں کہ سری کا معنی ہوتا ہے خاموشی سے نماز، جماعت جو ہوتی ہے تو اس میں امام صاحب خاموشی سے قرات کرتے ہیں، مطلب آہستہ بالکل ایسی آواز میں جس میں نماز ہم نارملی پڑھتے ہیں، اور جہری نماز وہ ہوتی ہے جس میں تلاوت جو ہے وہ بآواز بلند کی جا رہی ہوتی ہے، تو جہر یعنی ظاہر کرو بھی اسے، انہو بے شک وہ علیم خوب جاننے والا ہے، بذات الصدور سینوں والے بھید، بذات الصدور یعنی سینوں والے، ذاتی جو ہے وہ بالکل یہ وہی ہے، وہ ہم نے پڑھتے ذو الفضل العظیم والا ذل، یا ذو الجلالی ذل جلالی، ذاتا ہم نے پیچھے پڑھے نا اولو الالباب کر کے بھی ایک پڑھے ہیں، اسی طرح کا یہ ذاتی جو ہے نا یہ اسی طرح سے ہے، الصدور سینوں والے بھید، الا کیا نہیں، یعلم وہ جانے گا، من جس نے خلقہ پیدا کیا، یعنی کہ وہ تمہارے حال سے واقف نہیں ہوگا جس نے تم کو پیدا کیا، وہو اور وہی اللطیف بہت باریک بین، لام طوفا لطفہ کا معنی ہے، اور اتنی باریکی سے چیز کو کسی کو جاننا، جیسے بال برابر یا بالکل نقطہ برابر بھی چیزیں جو ہے وہ اس کو کہتے ہیں لطف سے، باریک بین، الخبیر خوب باخبر، ہوا وہی ہے الذی جس نے جعل بنایا لکم تمہارے لیے الارض زمین کو، ذلولا ذال لام ذللا کا معنی ہوتا ہے جھکنا کے معنی میں ہوتا ہے، ذللا کا معنی، تو جیسے اب اس لفظ میں آتا ہے نا کہ وخفض جناح الذل من الرحمہ، وخفض لہما جناح الذل من الرحمہ، یعنی اپنے دونوں کندھے اپنے والدین کے سامنے جھکا کر رکھو، تو یہاں پر جھکانے کا معنی تابع داری میں ہے، تو اب یہاں پر ہے کہ زمین کو اللہ تعالیٰ نے تمہارا تابع کر دیا ہے کہ تم اس کو کھودتے ہو، تم اس میں بیج بوتے ہو، وہ تمہارے حساب سے چل رہی ہے اور تم اس کے اوپر چل رہے ہو، تمہیں جگہ اسپیس دی ہوئی ہے، فمشو پس چلو فی مناکبہا اس کے اطراف میں، نون کاف با نقبہ سے ہے، وکلو اور کھاؤ مر رزق ہی اس کے رزق میں سے، اطراف کیوں کہا گیا ہے کیونکہ آپ دیکھیں زمین جیسی بھی ہے، گول ہے یا بیضوی شکل کی ہے، یعنی کہ راؤنڈ یا اوول، تو اس کے درمیان کا مطلب کور آف دا ارتھ ہے، اور جو اس کا اوپر کا حصہ ہوگا وہ کنارے ہی کہلائیں گے نا پھر اس کے، تو اس لیے اطراف میں یعنی کہ اوپر، وَكُلُوا اور کہو مِن رِزْقِهِ اور کھاؤ مِن رِزْقِهِ اس کے رزق میں سے، وَإِلَيْهِ اور طرف اسی کے، کس کے اللہ کے، النشور دوبارہ اٹھنا ہے، نون شین را نشرہ کا معنی ہوتا ہے سر اٹھانا، یعنی کہ بعد سے بعد الموت ہے مراد اس سے، قیامت کے دن اٹھنا، امین تم کیا بے خوف ہو گئے ہو تم، یا امن میں آ گئے ہو تم، امنا حمزہ میم نون امنا ہے اس کا روٹ، اور یعنی کہ امن میں آ گئے ہو تم، من اس سے جو فی السماء آسمان میں ہے یعنی اللہ تعالیٰ، ان کے یخسفہ وہ دھسا دے، خاص سین فا خسفہ کا معنی ہوتا ہے زمین میں کسی چیز کو دبا دینا، دھسا دینا، بکم تمہیں الارض زمین میں، فَإِذَا تو اچانک ہی وہ تمور وہ لرزنے لگے، میم را اس کا روٹ ورڈ، ایک منٹ، میم واو را مور اس کا روٹ ورڈ ہے، اور اس کا معنی ہوتا ہے بہت تیز چلنا، آپ دیکھیں زمین گردش کر رہی ہے، لیکن ایسے گردش کر رہی ہے کہ اس سے ہمیں پتہ نہیں چل رہا کہ زمین جو ہے وہ ہم مطلب گردش کر رہی ہے، ہم آرام سے اس پہ چلتے پھرتے ہیں، کام کر رہے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن اگر زمین کی گردش تیز ہو جائے تو پھر انسان اس پہ نہیں رہ سکے گا نا، تو یہی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں اس میں دھسا دے کہ تم باہر نکل بھی نہ سکو اس میں سے، اور پھر وہ تیز گردش گھومنا شروع کر دے، فرض کرو، یا اب آپ اس کی گردش کو آپ زلزلہ لے لیجئے کہ جس طرح زلزلہ آ رہا ہوتا ہے، تو تم کہاں بھاگ کے جاؤ گے، تو یہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بیسیکلی ڈرانے کے حوالے سے کہہ رہے ہیں ہمیں کہ اللہ کی پکڑ سے تم بچ نہیں سکتے، کیا امن تم بے خوف ہو گئے ہو تم، من اس سے جو فی السماء آسمان میں ہے، ان کے یرسلا را سین رسلا کا معنی ہوتا ہے بھیجنا، یا رسائل رسول یہ سب جو ہے وہ اسی روٹ ورڈ سے آتے ہیں، وہ بھیجے علیکم تم پر حاصباً پتھروں کی آندھی، صاد با حصبا پتھروں والی آندھی کو ہی کہتے ہیں،
فَسَتَعْلَمُونَ پس عنقریب تم جان لوگے، پس عنقریب سین جو ہے اس میں عنقریب کے لیے، اور تعلمون تم جان لوگے، کیفا کیسا ہے، نذیر ڈرانا میرا، نذیر ری کا ری جو ہے نا اس میں یا مدہ بھی پوشیدہ تھی، اس لیے یہاں پر میرا جو ہے ورڈ لکھا ہوا ہے، نذیری تھا اختصار کی خاطر وہ یا مدہ ختم کر دیا گیا تو یہ نذیر ہی رہ گیا خالی۔ وَلَقَدْ البتہ تحقیق کذبا جھٹلایا الذین ان لوگوں نے جو من قبلہم ان سے پہلے تھے، فکیفا تو کیسا کانا تھا، نکیر عذاب میرا، نون کافرہ نکرہ کا معنی ہوتا ہے انتہائی ناپسندیدہ چیز، تو عذاب جو ہے وہ ظاہر ہے ناپسندیدہ چیز ہوگی نا، تو یہاں پر یہ کہا گیا کہ تم سے پہلے بھی لوگوں کو اللہ نے عذاب دیا ہے، کوئی یہ پہلی بار نہیں ہوگا کہ تم کو پتہ ہی نہیں ہے کہ عذاب کیا چیز ہوتی ہے، تم کو پتہ ہے کہ کس طرح لوگ جو ہے وہ مشکلات کا شکار ہوئے اور عذاب ہوا ان کے اوپر۔ اولم کیا بھلا نہیں، اور نافرمانیوں کی وجہ سے، کہ اولم کیا بھلا نہیں، یرو انہوں نے دیکھا الی الطیر طرف پرندوں کے، فوقہم اپنے اوپر، صافاتن صاد فاتن کا روٹ ورڈ ہے صاد فا فا صف سے، اور صف آپ کو پتہ ہے کیسی ہوتی ہے، صف جو ہے وہ سیدھی ہوتی ہے ایک دم، تو جب آپ پرندہ جو ہے وہ پر پھیلا لیتا ہے تو وہ بالکل سیدھا ہو جاتا ہے نا، تو بالکل اسی طرح پر پھیلا کے یعنی کہ بالکل اسٹریٹ ہو کر جب وہ اپنے اوپر پر پھیلاتا ہے، وَيَقْبِضْ اور قاف با بات قبضہ کر لینا، یا قبضہ کے کس کو کہتے ہیں، مٹھی میں بند کرنا کو کہتے ہیں نا، کسی کی چیز سے کوئی چیز قبضہ ہو گئی ہے تو مطلب مٹھی میں بند کر لینا، تو قبضہ کر لینا مطلب سمیٹ لینا، تو یہ مراد یہاں پر جو ہے لٹرل میننگ نہیں ہے، پھر مراد لیا گیا ہے کہ پر پھیلائے ہوئے ہیں اور وہ سمیٹ لیتے ہیں، یعنی کہ ان کی اڑان تم نہیں دیکھتے کہ کیسے اڑتے ہیں، کہ جب وہ اڑتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ ایسے تو کوئی بھی بندہ کوئی بھی انسان نہیں اڑ سکتا، کوئی چیز نہیں اڑ سکتی، لیکن پرندوں کو اللہ تعالیٰ نے کیسا بنایا ہے کہ وہ اڑتے بھی ہیں اور اپنی فلائٹ بھی مینیج کرتے ہیں، کس طرح سے پر کھولتے ہیں پر بند کرتے ہیں، اور اسی مینجمنٹ کو دیکھ کر جو ہے وہ ایروپلینس ایجاد کیے گئے ہیں ایسی ٹیکنالوجی پر۔ ماں نہیں یمسکہن تھامتا انہیں، میم سین کاف مس کا معنی ہوتا ہے کسی کو پکڑنا چھونا، تو انہیں کوئی نہیں چھوتا، یا ان کے اوپر کوئی رسیاں نہیں بندھی ہوئی، کچھ نہیں ہے، وہ ان کو کیسے ہوا میں معلق کس نے رکھا ہوا ہے، اور کس نے رکھا ہوا ہے، الا مگر الرحمن رحمان نے، انہو بے شک وہ بکل ہر شیء چیز کو بصیر باصادرہ بصارہ خوب دیکھنے والا ہے۔ آپ دیکھیں اس پوری صورت کا جب ہم ترجمہ کر لیں گے نا تو آپ محسوس کریں گے کہ کیوں رات کو سوتے وقت اس کو بار بار ریمائنڈر کے طور پہ پڑھنا ضروری ہے، صرف ریسائٹیشن ضروری نہیں ہوتی، چیزوں کی کو شعوری طور پر سمجھنا، ریسائٹیشن کا مطلب ہی یہی ہے کہ اسے شعوری طور پر سمجھے انسان کے پڑھ کیا رہے، تو انسان کو اس کے بارے میں آتا ہے نا کہ یہ صورت قبر کے عذاب سے روکے گی، تو انسان جب بار بار ہر روز رات میں یہ اپنا ریمائنڈر لے گا کہ آپ اللہ کی بڑائی ہے بیسیکلی اس کے اندر، کہ اللہ کی بڑائی کو یاد کر کے وہ سوئے، تو انسان کا دن پھر انشاءاللہ جب صبح اٹھے گا تو وہ اللہ کی بڑائی کے ساتھ ہی شروع ہوگا، جس کام پہ ہم سوتے ہیں نا اسی کام پر ہم اٹھتے ہیں، یہ بات آپ یاد رکھیے گا، یعنی کہ جب ہم کوئی کام کرتے کرتے سو جاتے ہیں نا، جیسے فرض کریں ہم پوری رات پوری رات نہیں کافی ٹائم ہم نے ایک ہی چیز پہ لگایا ہوتا ہے، ہم پڑھ رہے ہیں کوئی چیز پڑھ رہے ہیں، فرض کریں کوئی ریڈنگ کر رہے ہیں، فرض کریں کوئی ناول پڑھ رہے ہیں، پڑھتے ہم سو گئے، اور پھر جب ہماری آنکھ کھلے گی نا تو آنکھ کھلنے سے کچھ سیکنڈز پہلے آپ کو پتہ ہے خواب آ رہے ہوتے ہیں، تو خواب میں انسان وہی چیزیں دیکھ رہا ہوتا ہے، تو یعنی کہ مراد اس سے کیا ہے آپ کو پتہ ہے، موت جو ہے وہ نیند جو ہے وہ موت کی بہن کہلاتی ہے، تو بالکل سیم اسی طرح کا پیٹرن ہوگا کہ جب ہم مر جائیں گے اور جب مر کے ہم اٹھیں گے تو جس چیز پر ہم نے زندگی گزاری ہوگی اسی چیز پر ہماری وہاں پر آنکھ کھلے گی، جو انسان جیسے اس دنیا سے جن حالوں میں اس دنیا سے جائے گا وہ انہی حالوں میں اٹھایا جائے گا، یعنی کہ اس کے دماغ میں وہی چیز چل رہی ہوگی، اس کا حال وہی ہوگا، تو اللہ تعالی ہمیں اچھے حالوں میں بلائے انشاءاللہ اپنے پاس، آمین۔ امن یا کون ہے، ھذا وہ، الذی جو ہوا وہ، جندن لشکر ہو، لکم تمہارا، جندن کا ہے جیم نون دال، اس کا روٹ ورڈ ہے لشکر کے لیے، اور ینصرکم نون صاد را، نصرہ سے ہے وہ مدد کرے تمہاری، من دون الرحمن سوائے یعنی اللہ کے سوائے رحمان کے علاوہ کون ہے تمہاری جو مدد کرے گا،
ان نہیں ہے الکافرون کفر کرنے والے یا انکار کرنے والے الا مگر فی غرور دھوکے میں. غین را غرور کا مطلب یہاں پر متکبر والا غرور نہیں ہے بلکہ یہاں پر دھوکے والا غرور ہے. اردو کا معنی نہیں ہے یہ، عربی کا غرور ہے. امن یا کون ہے آدھا وہ جو الذی یرزقکم رزق دے گا تمہیں ان اگر امسکا وہ روک لے رزقہ رزق اپنا، بلکہ لجو وہ اڑے ہوئے ہیں. لجو کا معنی ہے لام جیم جیم سے ہے لجا، لام جیم جیم لجا کا معنی ہوتا ہے کسی چیز پر اڑ جانا یا کسی چیز کے اوپر اپنا کسی ممنوع کام کے پیچھے پڑے رہنا یا اس کے اندر بڑھتے چلے جانا اور اس پر ضد کرنا. ممنوع کام پر یعنی کوئی چیز جس سے منع کی گئی ہے اسی کے اوپر بڑھتے جانا اور اس پر ضد کیے جانا. تو یہ وہی ہے کہ بلکہ لجو وہ اڑے ہوئے ہیں فی عتوبٍ سرکشی میں، نفور اور بدکنے میں. نون فارا نفرا کا معنی ہوتا ہے، عتوبٍ کا معنی ہوتا ہے حکم عدولی عین تا واو نافرمانی، اور نفور کا معنی ہوتا ہے بدکنے کا، یعنی اور بدکنے میں اس کا لفظی ترجمہ لکھا ہوا ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز سے دور بھاگنا یا روگردانی کرنا یعنی نافرمانی کرنا بیسیکلی. افامن کیا پھر یمشی جو چلتا ہے. یمشی کا معنی ہے میم شین یا مشی سے، اور اس کا معنی ہوتا ہے کہ منہ نیچے مطلب چلنے کے معنی ہے بیسیکلی موو کرنا، موو کے معنی میں. مکبن اوندھا، مکبن کا معنی جو ہے وہ ہوتا ہے روٹ ورڈ جو ہوتا ہے کاف با اس کا روٹ ورڈ ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے منہ نیچے کر کے اوندھا چلنا. یعنی کہ جیسے چوپائے چلتے ہیں، آپ کو پتہ ہے وہ منہ نیچے کر کے چلتے ہیں چوپائے، اور اسی طرح کیڑے وغیرہ بھی منہ نیچے کر کے چلتے ہیں. انسان کا منہ جو ہے وہ اوپر ہوتا ہے، وہ منہ پر کر کے چلتا ہے. تو کیا پھر جو چلتا ہے اوندھا علی وجہہ اپنے چہرے پر، اہدا زیادہ ہدایت یافتہ ہے. اب یہ دیکھیں اہدا بالکل وہی والا روٹ ورڈ ہے افعلو کے وزن پہ جو میں نے ابھی آپ کو بتایا، زیادہ ہدایت یافتہ. من یا جو یمشی چلتا ہے سویًا سیدھا، سین واو یا سوا جو ہے نا ہم نے پڑھا تھا پیچھے برابر ہے ان پر کہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہیں ڈرائیں، تو سوا کا معنی ہوتا ہے برابر یعنی سیدھا. علی صراطٍ اوپر راستے، مستقیماً سیدھے کے، سیدھے. اور مستقیم جو ہے وہ قاف واو میم قوم سے اس کا روٹ ورڈ ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے سیدھا کھڑا ہونا، سیدھا رکھنا. جیسے قیام ہم جس کو کہتے ہیں، قیام بھی اسی روٹ ورڈ سے ہوتا ہے، قیامت بھی اسی روٹ ورڈ سے ہے کہ کھڑے ہونے کا دن، اور سیدھا راستہ بھی اسی سے ہے کہ وہ سیدھا ہوتا ہے. تو یہاں پر جو مراد ہے وہ یہی ہے کہ جو شخص اپنا منہ نیچے کر کے بغیر ہدایت کے چوپایوں کی طرح زندگی گزار رہا ہے وہ زیادہ ہدایت یافتہ ہوگا یا وہ جو صراط مستقیم پر سیدھا چل رہا ہے. یعنی اپنی عقل استعمال کر کے، اپنا جو شعور اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، عقل وہ والی عقل نہیں جو ہم زیادہ ہی عقل لگا کے لاجک ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں ہر چیز میں، وہ والی عقل نہیں. عقل کا معنی وہ جو اللہ نے انسانوں کو بخشی ہے جانوروں کے مقابلے میں، وہ نیگیٹو سینس میں نہیں بلکہ پازیٹیو سینس میں. تو شعور کے ساتھ جو زندگی گزار رہا ہے وہ زیادہ ہدایت یافتہ ہے، اور یا وہ جو کہ بس اپنی زندگی گزار رہا ہے، بچے پیدا کرے گا، اپنی پڑھائی مکمل کرے گا، بچے پیدا کرے گا اور پھر ان کے لیے کماتا رہے گا اور پھر ایٹ دا اینڈ مر جائے گا. تو جانور بھی یہی کرتے ہیں، ساری زندگی کھاتے پیتے رہتے ہیں، بچے پیدا کرتے ہیں، مر جاتے ہیں. تو یعنی کہ کوئی نسب العین نہیں ہوتا. وہ انسان وہ ہے جس کا اپنی زندگی کا کوئی مقصد ہو، اور مقصد سے مراد آپ صرف دنیا کے مقصد کو نہ لیں. مقصد ہمارا کیا ہے؟ شریعت اور دین ہمیں جو مقصد دیتی ہے وہ یہ کہ فَأَمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. کہ اللہ تعالیٰ نے جب دنیا میں انسان کو بھیجا تو انسان کو کہا کہ جب تمہارے پاس میری ہدایت آئے گی تو اس کی پیروی کرنا، اور جب تم اس کی پیروی کرو گے تو تم جو ہے وہ ایٹ دا اینڈ اس مقصد کو پہنچ جاؤ گے جس مقصد کے لیے تم دنیا میں بھیجے گئے ہو. اور کیا مقصد ہے؟ اپنا الٹیمیٹ گھر واپس لینا، جو کہ ہمیں پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت دی گئی تھی.
قل کہہ دیجئے ہوا وہی ہے الذی جس نے انشأکم پیدا کیا تمہیں، نون شین حمزہ، نشأ کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو وجود میں لانا، پیدا کرنا، وجعل اور اس نے بنائے لکم تمہارے لیے السماع کان والابصار اور آنکھیں والافئدہ اور دل، آنکھ کان اور دل بنائے۔ تو قلیلا ما کتنا کم تشکرون تم شکر ادا کرتے ہو۔ اب آپ دیکھیں گے یہاں پر دماغ کی بات نہیں ہوتی، کان آنکھیں اور دل کی بات ہوتی ہے۔ کان آنکھیں اور دل، یہ تین چیزیں اگر تم نے استعمال نہیں کی، حق دیکھو، حق سنو اور حق پر، اور جب تم حق دیکھو گے اور حق سنو گے تو یہ تمہارے دل کی کھڑکیاں ہیں، بیسیکلی ان پٹ ڈیوائسز ہیں، ان کو دیکھو گے، ان کو استعمال کرو گے اور اللہ تک پہنچو گے تو تمہارے دل کو اثر پڑے گا، دل میں تقویٰ بڑھے گا، دل میں ایمان بڑھے گا، اور دل ہی جو ہے وہ ہماری ساری ایمان کا، سوچوں کا منبع ہے، دماغ نہیں ہے، دل ہے، ٹھیک ہے۔ قل کہہ دیجئے وہی ہے، ہوا وہی ہے الذی جس نے ذرأکم پھیلایا تمہیں، ذال را حمزہ کا معنی ہوتا ہے پھیلانا، فی الارض زمین میں، و الیہ اور طرف اسی کے تحشرون تم اکٹھے کیے جاؤ گے، ویقولون اور وہ کہتے ہیں متی کب ہوگا، ھذا یہ الوعد وعدہ، ان اگر کنتم ہو تم صادقین سچے۔ قل کہہ دیجئے انما بے شک العلم علم اس کا عند اللہ اللہ کے پاس ہے، وانما اور بے شک انا میں نذیر ڈرانے والا ہوں، مبین کھلم کھلا۔ فلما پھر جب رأوہ وہ دیکھ لیں گے اسے، رأو جو ہے را حمزہ یا اس کا روٹ ورڈ ہے، اور ہو اسے دیکھ لیں گے، کسے دیکھ لیں گے، قیامت کو دیکھ لیں گے، زلفتاً نزدیک سے، ذا لام فا زلف، زلف جو ہوتی ہے وہ بھی قریبی ہوتی ہے نا، زلف ہے ہماری جو بال ہوتے ہیں ہمارے، سیئت بگڑ جائیں گے، سیئت جو ہے وہ بہت بری چیز کے لیے، سوءاً برے ہم کہتے ہیں نا، سوءاً برے کام، تو سیئت بگڑ جائیں گے، وجوہ چہرے، الذین ان کے جنہوں نے کفروا کفر کیا خوف کے مارے، وقیل اور کہہ دیا جائے گا ھذا یہ ہے الذی وہ جو کنتم تھے تم بھی جس کو تدعون تم مانگا کرتے، دال آئین یا دعا دعی دعو جو ہے ورڈ، یعنی کہ دعوت دینا، پکارنا، یہ اسی کو تو تم مانگتے تھے۔ اب آپ دیکھتے ہیں مشرکین مکہ بار بار جو ہے وہ قرآن مجید میں مکی صورتوں میں آپ دیکھتے ہیں کہ آتا ہے کہ اچھا جس قیامت سے تم ہمیں ڈرا رہے ہو وہ لے کے کیوں نہیں آ جاتے، جس عذاب سے تم ڈرا رہے ہو وہ ہم پر لا ہی کیوں نہیں دیتے۔ یہ اکثر آپ یہ جملہ ہم اس میں قرآن مجید میں پڑھتے ہیں نا، تو یہ وہی بات یہاں پر ریپیٹ کی جا رہی ہے کہ تم جسے مانگ رہے تھے نا وہی آ گیا تمہارے پاس، اب جب آ گیا تو ان سے کہا جائے گا کہ یہ تو وہی ہے جو تم نے مانگا تھا۔ قل کہہ دیجئے ارأیتم کیا دیکھا تم نے، ان اگر اہلکن یا ہلاکت سے ہے، حال لام کاف، ہلاک کر دے مجھے اللہ ومن اور اسے جو معیہ میرے ساتھ ہے، او یا رحیمنا وہ رحم کرے ہم پر، یعنی کہ کیا تم اس بات پہ غور کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ جو بھی کرے، چاہے ہمیں ہلاک کر دے، چاہے ہمیں باقی رکھے، جو بھی ہو ہمارے ساتھ جو بھی معاملہ ہو، فمن تو کون یجیرو پناہ دے گا الکافرین کافروں کو، من عذاب علیم عذاب علیم سے، کافروں کو کون بچائے گا۔ یجیرو کا معنی جیم واو را جور ہوتا ہے، اور جور کا معنی ہوتا ہے پڑوسی ساتھی، تو کون، تو اس سے پناہ سے ہم نے مراد لی، پناہ دے گا، کون پناہ دے گا، کون بچائے گا، کافروں کو عذاب علیم سے کون بچائے گا، یعنی ہمارا معاملہ اگر اللہ کے سپرد ہے تو تمہارا معاملہ بھی تو اللہ کے سپرد ہے، یہ بات کی جا رہی ہے کہ کافرین کا معاملہ بھی تو اللہ کے سپرد ہے۔ قل کہہ دیجئے ہوا وہی الرحمن رحمان، آمنا ایمان لائے ہم بھی اس پر، وعلیہ اور اسی پر، توکلنا توکل کیا ہم نے، فستعلمون پس ان قریب تم جان لوگے، من کون ہے، ہوا جو فی ضلال گمراہی میں ہے، مبین کھلی کھلی۔ قل کہہ دیجئے ارأیتم کیا دیکھا تم نے، ان اگر اصبح ہو جائے، ماؤکم ماءً پانی سے ہے، اور اکم تمہارا پانی، غورن کا معنی ہے، کا روٹ ورڈ ہے غور سے پہلے آپ دیکھیے اصبح کا معنی یہاں ہو جائے لکھا ہوا ہے، اس کا جو لفظی معنی ہم دیکھیں گے نا، اس کا معنی ہوتا ہے صبح کرنا،
یا صبح کرنا بیسیکلی. تو یہاں پر یہ مراد جو ہے وہ اس کا یہ ہے کہ تم اس حال میں صبح کرو کہ پانی تمہارا گہرا ہو جائے، یعنی کہ تمہارا پانی جو ہے وہ، یعنی کہ تم جو پانی استعمال کرتے ہو وہ زمین میں ختم ہو جائے یا نیچے کی طرف چلا جائے، گہرا ہو جائے. آپ کو پتہ ہے بورنگ جب کرائی جاتی ہے تو کچھ لوگ جو ہیں وہ پتہ نہیں 12-15 فٹ پر بورنگ کراتے ہیں، ان کا پانی آ جاتا ہے، پھر اس طرح اور نیچے جاتے ہیں، پھر اس کا پانی نہیں آتا تو وہ اور نیچے بورنگ کراتے، تو مطلب فٹ لمبے نیچے گہرے ہوتے جاتا ہے. کتنی گہری بورنگ کرائی ہے اس طرح سے. تو یہ وہی بات یہاں پہ کی جا رہی ہے کہ دیکھیں اگر ایسی حال میں انسان صبح کرے کہ اس کا پانی گہرا ہو جائے، یعنی کہ جہاں سے وہ پانی لے رہا ہے، جس فٹ سے وہ پانی لے رہا ہے وہاں پر پھر پانی ختم ہو جائے، تو فمن تو کون. اچھا، غور کا معنی، غورن کا معنی غین واو را غور سے ہے، اور اس کا معنی ہوتا ہے نشیبی زمین، یعنی کہ نیچے کی طرف چلے جانا، گہرا ہو جانا. تو کون ہے جو یاتیکم لائے تمہارے پاس بماء پانی، معین بہتا ہوا. معین کا روٹ ورڈ ہے عین، یا نون عین سے ہے وہ، عینن چشمہ نہیں ہوتا، بہتا ہوا چشمے کی طرح پانی تمہارے پاس کون لے کر آئے گا. یعنی کسی انسان کے ہاتھ میں یہ کام نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یعنی کہ جو اللہ کی مشیت کے کام ہے، پانی برسانا، بارش لے کے آنا، اور یہ سارے کام تو یہ صرف اللہ ہی کا اختیار ہے اور اللہ ہی کر سکتا ہے. تو یہ جو صورت ہے ہماری، یہ پوری کی پوری اللہ کے اختیارات کے اوپر مبنی ہے، اور آپ اس میں اللہ کی شان جو ہے اس میں آپ دیکھتے ہیں. یہ سورۃ الملک جو اس کا نام ہے نا، وہ اسی لیے ہے کہ یہ اللہ کی ملک، اللہ کی ملکیت، اللہ کی بادشاہت کے اوپر پوری صورت ہے کہ اللہ نے ہمیں پیدا بھی کیا، اور اللہ نے ہمارے لیے کیا کچھ زمین آسمان ہمارے لیے مؤخر کر دیے، ہمارے لیے چوپائے مؤخر کر دیے. پھر یہ کہ وہ ہمیں اندر تک جانتا ہے، وہ ہمارا چھپا ظاہر سب جانتا ہے، وہ ہمیں اکیلا نہیں چھوڑتا. جب ہم پریشانی میں چھپ کے پکارتے ہیں اس کو تو وہ ہماری آواز کو سنتا ہے. پھر یہ کہ وہ ہماری مدد کرتا ہے. ہمارے اوپر جو پرندے اڑ رہے ہیں وہ ان کو کس نے یہ طاقت دی. اور پھر یہ کہ اللہ کے جو لشکر ہیں ان کے علاوہ اللہ کے مطلب اللہ کے خلاف کوئی نہیں کھڑا ہو سکتا. پھر یہاں پر اور کیا بتایا گیا کہ اللہ کا جو علم ہے، وہ اللہ کا علم جو ہے وہ پوری طرح سے اللہ ہی کے پاس ہے، اور اس میں سے کسی چیز کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا. پھر کہ اللہ ہی جو ہے وہ اسی کے اختیار میں ہماری جان، ہمارا مال، ہمارا سب کچھ ہے، کہ اگر اللہ ہی کے اختیار میں ہم سب کچھ ہیں، اگر اللہ ہمارے ساتھ رحم کرے یا اللہ جو ہے وہ ہمیں ہلاک کر دے، اور اللہ ہی کی پناہ ہے جو بھی ہے. تو یہ تمام چیزیں، پھر پانی کی بھی بات آخر میں آئی. تو بہترین صورت ہے، اور بہترین صورت، ویسے تو ساری پورا قرآن ہی بہترین ہے، لیکن اس صورت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کے ٹائم ضرور پڑھا کرتے تھے سونے سے پہلے. تو ضرور اس کو اپنی روٹین میں بنائیں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے اور آپ کو بھی توفیق دے اس کو حفظ کرنے کی توفیق دے. آپ لوگوں کو اس کو حفظ کیجیے اور ضرور پڑھا کریں. اور یہ جو ہے وہ قبر کے عذاب کو ٹالتی ہے، یہ جو پڑھنے والا ہوگا اس کے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.